تعالى في كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم عدهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. اور جب قال ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ اے میرے رب بتا دکھا مجھ کو کیف تحیی الموت تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا. قال بلا آپ نے فرمایا بے شک مجھے پورا ایمان ہے اس پر کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے. لیکن لیطمئن قلبی میرے قلب کے اطمینان کے لیے میں یہ ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتا کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ایمان پر اور یقین پر کوئی شک نہیں. لیکن وہ رسول بھی ہے اور انہیں امت کے حقوق کو دور کرنا ہے. اگر وہ سوال کریں تو انہیں دکھانا ہے کہ یہ کس طرح. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم کیا قال فخذ اربعة من الطير آپ 4 پرندوں میں سے ایک ایک پرندہ پکڑ لیں. ثم اجعل علی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن الیک ایک تم 4 پرندوں کو لے لو پھر انہیں فصرهن الیک پھر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے اب آواز پر صدا لینا. ان کو اس طرح صدانا کہ آپ ان کا نام لے کر پکارے تو وہ آپ کی طرف آ جائے. فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن پھر ادعوهن انہیں آپ پکارے. فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا پھر ایسا کر ان کو صدانے کے بعد ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. انہیں کاٹ کر
ان کے جز الگ الگ کر دینا، پھر ثم انہیں لے جا کر کے ہر ایک پہاڑ پر، یعنی الگ الگ جدا جگہ پر پہاڑ کے اوپر انہیں ڈال دینا۔ وَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو پہاڑ پہ ڈال دینا۔ پھر ثم ادعوہن، پھر انہیں جس طرح آپ سدھانے کے بعد انہیں پکارتے تھے اسی طرح پکارنا۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم جانو اس بات کو کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا، عزیز حکیم۔ اس میں موت اور حیات کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، اور مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جس کسی کو اس نسخے کی ضرورت ہے کہیں گے نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تھی لیکن ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کا دن اللہ کے صفات میں خالق کا بھی ہے، اور خالق کا کام پیدا کرنے کا ہے، پیدا کرنے کے بعد حیات دیتا ہے اور پھر موت دیتا ہے اور پھر حیات دیتا ہے۔ یہ جو سائیکل ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ اتنے بڑے جلیل القدر رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرتا ہے۔ پیدا تو ہی کرتا ہے، خالق تو ہی ہے، پھر مردے کو زندہ کس طرح کرتا ہے۔ تو اس کا جو نسخہ ہے وہ یہ کہ 4 پرندوں کو لے، تو اس میں یہ نہیں بتایا کہ کون سے پرندے ہیں۔ تو ان پرندوں کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ وہ 4 پرندے جو ہیں جو تجربے کے لیے پکڑے گئے، کوا، کبوتر، مور اور مرغ۔ کوا، کبوتر، مور اور مرغ۔ یہ کوا، کبوتر اور مور اور مرغ کیوں؟ اس میں کیا بات ہے؟ کوا، کبوتر، مور اور مرغ، اگر ہم اللہ کی اس حکم کے تابع اگر ان 4 پرندوں کو لے کر سدھا کر ہم ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ ڈال دیں، اگر پکاریں گے تو کیا وہ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ اگر ایمان ہے تو ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 4 پرندے کون سے ہیں، کیوں چن کر کے کوا، کبوتر، مرغ، مور، ان 4 کو بتایا کہ اتنے ہزاروں اور بھی پرندے ہیں۔
لیکن یہ جو ظاہری جتنے بھی پرندے ہیں، اگر ہم ان کی وضاحت کرتے جائیں تو آپ کے لیے وقت کافی نہیں. ہر صفت جو ہے، جتنے اوصاف صفات ہیں، ان تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے آفاق میں صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ تمام صفات اوصاف انسان کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، وہ ایک ایک صفت کے لیے صورت دی گئی ہے. وہ تمام اوصاف کا انسان حامل ہے. انفس میں اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں، اور آفاق میں ان کی صورتیں بشکل جانور، پرندے، درندے، چرندے، تمام کے تمام اوصاف کے حامل ان کی صورتیں دی گئی ہیں. تو یہ جو چار پرندے ہیں، کوا ایک صفت کی وہ صورت ہے. جو انسان کے اندر وہ صفت ہے، تو اس کی ظاہر میں ایک صورت دی گئی ہے. کوے کے بعد کبوتر ہے. کوا، کبوتر، یہ ایک صفت ہے جس کی صورت کبوتر بن کر باہر ظاہر کی گئی. مرغ ہے اور مور ہے. یہ چار انسان کے اندر صفات ہیں جو ظاہری طور پر پرندوں کی شکل میں دیے گئے. کوا کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ ہے ہرس. ہرس کا بندہ، ہرس ہے، تھوڑے سے اسے تشفی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ کی ہرس کرتا ہے. تو اس صفت کو کوے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے آفاق میں ظاہر کیا ہے. کبوتر ہے. کبوتر جو ہے وہ اپنے گھر کی محبت رکھتا ہے. ہوم سک، کدھر بھی اڑ کر جائے تو اپنے گھر میں، اپنے خانے میں آ کر داخل ہو کر سکون پاتا ہے. یہ انسان کے اندر یہ صفت ہے، اور اس کو کبوتر کی شکل میں ظاہر کیا. کوا، کبوتر، مرغ، مور. مرغ کی صفت کا حامل ہے. مرغ کو شہوت سے نسبت دی گئی کہ شہوت جو انسان کے اندر ہے، وہ مرغ کی شکل میں آفاق میں اللہ تبارک و تعالی نے شکل بنا کر کے اس کو پیش کیا ہے. کتنے ہوئے؟ 3 صفات ہوئے، اور چوتھی صفت ہے مور. یہ انسان کے اندر ایک اور صفت ہے جو خود کو بناؤ سنگار کر کے حسن آرائی کرنا. یہ بھی انسان کی فطرت میں ایک صفت ہے. تو یہ 4 صفات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 پرندوں کے نسبت سے ہمیں بتایا
یہ چاروں صفات جو ہے انسان اگر انہیں سدھا لے، یعنی اپنی طرف ایسا کنٹرول پیدا کر لے کہ جب وہ چاہے تو ظاہر کرے، جب وہ نہ چاہے تو نہ کرے، اس پر قابو پالے، حرص پر قابو پالے، اپنے گھر کی محبت پر قابو پالے، اپنے شہوت پر قابو پالے، اپنے دکھاوے کی زندگی پر قابو پالے۔ جو بھی کرتا ہے آج انسان بولتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح اچھا دکھنا، اچھا رہنا، اس طرح۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں، یعنی ہم ان صفات سے پاک ہو جائیں۔ جب کوئی ان صفات سے پاک ہو جائے گا اور مردے سے کہے گا اٹھ تو وہ اٹھ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال اس کا مشق کیے ہیں، کہیں چل کر آپ جب مردے سے کہتے کہ اٹھ تو وہ اٹھ جاتا۔ تو یہ ہر ایک کے لیے نسخہ ہے کہ اپنے نفوس کو ان 4 صفات سے پاک کر لیں اور ان پر قابو پا لیں۔ ہم اللہ کے اس حکم کو جب وہ کہے تو مردے کو زندہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت و قدرت اس میں پیدا ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے اندر بہت سے اور رموز پوشیدہ ہیں۔ لیکن ہمارے لیے زندگی کافی نہیں ہے کہ ہم ان تمام رموز کو حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ اور آج قرآن کی تفسیر کے تعلق سے میں نے اس واقعے کو دوبارہ دہرایا جس میں ہم کو ان پرندوں کے تعلق سے وہ صفات اور ان کے احکام کیا ہیں یہ پتہ چلے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حرص میں بہت زیادہ گھر گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بری ہو جائیں۔ اسی طرح وہ تمام اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور ہمیں اللہ کے پیدا کرنے اور مارنے اور زندہ کرنے کی قدرت پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی سلوک میں چلتے ہوئے میں ان تمام اوصاف سے پاک ہونا ہے، لیکن ہم نام کے لیے اللہ کی طرف پڑھتے ہیں اور جو کچھ کہ ہمیں اس سے حاصل ہونا ہے وہ ہمیں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے سلوک میں چلنے کی آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اس کے رموز سے آگاہ کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ طٰہٰ وَأَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت یعنی روزمرہ کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت روز کی زندگی، روزانہ کی
زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اتنا ہی نہیں، اس کی سزا یہ ہوگی وہ ہم حشر میں یوم القیامہ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ کی ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی روز کی معیشت زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ پوچھے گا قیامت میں وہ بندہ، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، تو کیوں نے مجھے حشر میں اندھا بنا کر کے اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اور میں تو آنکھ والا تھا، میں تو دیکھتا ہوا انسان تھا، بندہ تھا۔ وہ کنت بصیرا، کس لیے یا رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کے قیامت میں اٹھایا؟ قال، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کذالک، ایسا ویسے ہی، آتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، تم پر یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی تھی۔ آتت کا آیاتنا فنسیتہا، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان باتوں کو بھلا دیا، ان نصیحتوں کو بھلا دیا۔ وہ کذالک، ایسا ہی، جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو، ذکر کو، نصیحت کو تو بھلا دیا، اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا۔ آج کا دن الیوم تنسا، آج کا دن تو بھلا دیا گیا اور تجھے کوئی ہم یاد نہیں کریں گے۔ اندھا ہی تو اندھا تھا کہ نشانیاں دکھ رہی تھیں اور تو ان نشانیوں کے خلاف چل رہا تھا۔ اگر ہم اس کو بھی اگر سمجھنا چاہیں تو بہت بڑی تفسیر اس کی ہے۔ غرض اتنی نصیحت ہم حاصل کر لیں کہ ذکر سے کبھی اللہ کے منہ نہ موڑے، اللہ کی نصیحتوں سے منہ نہ موڑے، اور دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں تنگی آ جاتی ہے تو فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نصیحتوں پر، اللہ کے ذکر سے ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت کی صفت ہے جو سب سے پہلے اس نے ظاہر کی ہے۔ پیدا کرنے کی جو صفت ہے، کیوں؟ حدیث قدسی میں کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا، اس کی پسند، اس کا حب ہے کہ فرمایا کنتو کنزم مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فحببت ان عرفا، اللہ کی ذات ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو وہ خود چاہتا تھا کہ میں خود دیکھوں کہ میرے خزانے میں کیا کیا ہے۔ فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو پیدا کی۔ تو خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پہلی صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہاں پر ہم دو مسائل ہیں، اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اہل سلوک۔ خالق کے لیے ایک خالق کی ذات ہے، ایک مخلوق کی ذات، خالق کی ذات اور مخلوق کی ذات۔ خالق کی ذات پیدا کرنے والی ذات، مخلوق کی ذات پیدا ہونے والی۔ بس آج ان دو باتوں کو یاد رکھ لینا، اور یہ پیدا کرنے والی ذات کیسی، پیدا ہونے والی ذات کیسی، ہم چلتے چلتے جانیں گے۔ یا خالق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى قادر ولی شاہ الحمید جنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح سیدی و مرشیدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح والدین رحمت اللہ علیہما، ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام. بحق كافها يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على